ہاں جی، یہ ہے حمزہ۔ حمزہ کیوں ہے کہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب حمزہ کو آگے ہم نے جب دیکھا ہے نون ساکن کے ساتھ ملنے والا ہے، لیکن جب اس سے آگے دیکھا ہے تو لام شدد آ گئی، لام کے اوپر یہ کیا آ گئی؟ شد آ گئی۔ اگر آپ کو کہیں بھی نون یعنی جزم والا حرف اور شد والا حرف ساتھ ساتھ نظر آئیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ساکن والے حرف کو چھوڑ کے تو ہم نے اس حرف کو آگے شد والے حرف کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اکثر پڑھنے میں یہ سننے میں یہ غلطی آتی ہے کہ ہم یعنی اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسے ہرگز نہیں کرنا۔ ہم نے اس کو ایک دفعہ نہیں پڑھنا، حمزہ کو لام کے ساتھ ہی ملانا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ال، حمزہ لام زبر الی، ال ایسے آواز نکالنی ہے۔ تو اگر یعنی اکثر پڑھنے میں لوگ پڑھتے ہیں ان لئی، ان بھی کر دیتے ہیں لام بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ بالکل لفظ غلط ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے ال، ٹھیک ہے؟ الَّن يَقْدِرَ، الَّن يَقْدِرَ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، یہ ہے الف۔ الف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ زبر کا نام کیا ہوتا ہے؟ حرکت۔ زبر جس جگہ پہ لگی ہو، زیر جس جگہ پہ لگی ہو یا پیش لگی ہو تو ہم کہیں گے حرکت آ گئی، لیکن حرکت آئی کون سی ہے؟ زبر والی حرکت آئی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے الف۔ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو الف نہیں پڑھتے، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے؟ حمزہ پڑھنا ہے تو آ کی آواز بھی بالکل صاف نکالنی ہے، آ۔ آگے یا متحرک ہے۔ متحرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں نا، تو حرکت جس حرف کے اوپر بھی آئے ہم نے اس کو متحرک کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یا کے اوپر آ گئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا متحرک۔ آگے دیکھیں، آگے یہ ہے ہا۔ ہا کے اوپر کیا لگی ہے؟ چھوٹی سی دال نما جزم، ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہے جزم۔ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ ہا کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا ہا ساکن۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیچھے والا جو حرف ہے وہ ساکن والے حرف کے ساتھ ملتا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی حرف کے اوپر جزم نظر آئے تو آپ نے پچھلے والے حرف کو اس اگلے والے حرف کے ساتھ ساکن حرف کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اب ہم نے یا کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ یا ہا زبر یح، آیا، ٹھیک ہے؟ حمزہ کی آواز بھی واضح ہے، یا کی بھی اور ہا کی بھی۔ آیا، سین متحرک ہے، یعنی سین کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے، حرکت سے متحرک بن گیا۔ سین سیٹی والا حرف ہے، ہم نے اس کی سیٹی کے بعد نکالتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سین زبر سا، آیا سا۔ با بھی متحرک ہے، کیوں؟ اس کے اوپر پیش والی حرکت آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ با پیش بو، آیا سابو۔ ہاں جی، آگے آگے الف۔ الف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر، زبر والی حرکت۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ الف کو حمزہ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات دیکھنی ہے، اگلے حرف پہ کیا ہے؟ جزم، یعنی کہ نون ساکن ہو گیا۔ آگے جب ہم نے دیکھا ہے، آگے ہے لام مشدد۔ آگے کیا ہے؟ لام مشدد۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ درمیان میں اگر جزم آ جائے، اگلے حرف پہ شد ہو تو کیا کرتے ہیں؟ درمیان والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا، ہم نے حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ اکثر پڑھنے میں یہ غلطی واضح نظر آتی ہے، ہم پڑھتے ہیں ان لم۔ ان لم بالکل حرف غلط ہے،
نون ساکن ہے لیکن اب ہم نے اس کو ملانا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نون کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ اگلے حرف کے ساتھ وہ ملے گا نہیں، کیونکہ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ اگلے کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ اب یہ حمزہ نون کے ساتھ ملے گا لیکن آگے یہ نہیں مل سکے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ حمزہ کو نون کے بجائے لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ لام زبر ال، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ ال، ان کی آواز بالکل نہیں نکالنی۔ آگے ہے لام، لام کے اوپر شاد ہے جس کے اوپر یہ وہ جو شاد کی وجہ سے ہم نے پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیا۔ اب ہم نے لام کو نون ساکن کے بجائے آگے یا کے ساتھ ملانا ہے، جیسے ہم نے پیچھے کیا تھا، نون ساکن کو چھوڑ کے ہم نے لام کے ساتھ ملایا تھا کیونکہ لام مشدد تھا، لام کے اوپر شادہ آ گئی تھی۔ اسی طرح اب نون ساکن کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ لام کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لام یا زبر لئی، ٹھیک ہے؟ اللہ، آگے دیکھیں، آگے ہے یا مشدد، تو یا کے اوپر زبر بھی آ گئی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مشدد تو پڑھ لیا جو لام کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے، اب ہم نے یا زبر کو قوف ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ یا متحرک کو قوف ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لیکن جب قوف ساکن ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ کیوں ہلاتے ہیں؟ کیونکہ قوف جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے۔ حروف کلکلہ جو ہم نے یاد کیے ہیں اس میں سے جو فرسٹ والا پہلا حرف آتا ہے وہ قوف ہی آتا ہے۔ تو حروف کلکلہ کی تعریف کیا تھی کہ حروف کلکلہ کے اوپر جب جزم آ جائے، یہ والی جزم آ جائے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہلانا کیسے ہے؟ یا قوف زبر یا ق، ٹھیک ہے؟ یا ق، یہ ہم نے ہلا دیا۔ اگر ہم اس کو نہیں ہلاتے تو پھر کیسے پڑھنا تھا؟ یا، تو یہ ہے اس کی اصل نہیں ہے، ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا ق۔ اگر اس طریقے سے ہم الفاظ کو ایک ایک چیز کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا بالکل پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ دال کے نیچے زیر والی حرکت ہے یعنی کہ دال متحرک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ دال زیر دی یا قدی، رو کے اوپر زبر والی حرکت ہے تو رو متحرک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ رو زبر رو یا قدی رو۔ آگے دیکھیں، آگے ہے عین کے اوپر زبر والی حرکت، ٹھیک ہے؟ تو آگے لام کے اوپر بھی زبر والی حرکت ہے تو یہ آپس میں نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ عین زبر ع، اب یہ لام کے اوپر زبر ہے لیکن اگلا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو لام کو یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات، یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے، یا ساکن ہے نا، یا کے اوپر جزم لگی ہوئی، یا ساکن ہو گیا، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ یا ساکن سے پہلے جب بھی آپ کو زبر نظر آ جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ لین ہے۔ لین کا مطلب کیا ہے؟ کہ حرف کو، لفظ کو نرمی سے ہم نے پڑھنا ہے لیکن کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لام یا زبر لئی، دیکھو اب ہم نے جھٹکا بھی نہیں لگانا اور لمبا بھی نہیں کرنا بلکہ نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ لئی علی، ہا متحرک ہے، ہا کے نیچے زیر والی حرکت ہے، ہا زیر ہی علیہ۔ آگے دیکھیں، الف کے اوپر زبر والی حرکت آ گئی تو الف کو ہم نے کیا بنا دیا؟ حمزہ، ٹھیک ہے؟ حمزہ متحرک ہو گیا کیونکہ اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال کے اوپر تنوین آ گئی۔ تنوین کو جب بھی ہم نے دیکھنا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے کون سا حرف آیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے یا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دال کے اوپر تنوین ہے، آگے یا جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تب ہم نے یہاں پہ غنہ کر دینا ہے۔ دال دو پیش دو آحدو، ٹھیک ہے؟ آگے وقف، وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں اگر وہ ساکن نہ ہو۔ یہ تو تنوین ہے، ساکن تو نہیں ہے، تو اب ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے تو یہ بن جائے گا حروف کلکلہ۔ دال حروف کلکلہ ہے، حروف کلکلہ ساکن ہو جائے گا۔ تو حروف کلکلہ جب ساکن ہوتا ہے یا حروف کلکلہ کے اوپر جزم آتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟
آگے وقف احد احد. ہاں جی، یہ تو ہم نے اپنی اس ایک آیت کا توڑ کیا ہے، ایک حرف کو دیکھا ہے، لمبا کرنا ہے نہیں کرنا، آواز کیسی نکالنی ہے، کس کو کس کے ساتھ ملانا ہے، یہ ہم نے بالکل واضح کر کے پڑھ لیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اسی پوری آیت کو روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے بغیر توڑ کے، یعنی کہ ہم نے اس کو جوڑ کے مکمل ایک آیت کو، اگر سانس پورا ہے تو پوری سانس میں پڑھ لیں، اگر نہیں پورا ہو سکتا تو جتنا ہو سکے اتنا کر لیں. ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا لہجہ بھی اچھا بنانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ البلد مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.